سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وہاں کے لیبر قانون میں ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ نئے قانون کیا ہیں اور ان کا لاکھوں غیر ملکی ورکرز پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ پہلے صورتحال کچھ ایسی تھی جیسے ایک ترازو ہو جس کا ایک پلڑا ہمیشہ جھکا رہتا تھا۔ سالوں سے سعودی عرب میں نوکری کا نظام بالکل ایسا ہی تھا۔ سارا وزن، ساری طاقت امپلائر یعنی آجر کے پاس تھی۔ لیکن اب جو نئے قانون آئے ہیں وہ اس ترازو کو سیدھا کر رہے ہیں، مطلب پاور کو بیلنس کر رہے ہیں۔ تو آخر ان تبدیلیوں کا مطلب کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک ورکر کے سفر کو دیکھتے ہیں، اس کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ نئے قانون ہر سٹیپ پر اسے کیسے مزید اختیار دیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور ہاں، یہ کوئی چھوٹی موٹی اپڈیٹس نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں پوری 37 یعنی 37 اہم اصلاحات کی جو اب قانون کا حصہ بن چکی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس سٹیج کو جب کوئی ورکر سعودی عرب میں اپنی جاب شروع کرتا ہے۔ کسی بھی نئی جاب کے پہلے کچھ مہینے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ورکر اور امپلائر دونوں ایک دوسرے کو پرکھتے ہیں، اور اب اس اہم وقت کے رولز کو ورکر کے حق میں کافی حد تک بدل دیا گیا ہے۔ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا؟ یہ جو ٹرائل پیریڈ تھا نا، یہ ایک ون وے اسٹریٹ جیسا تھا، مطلب 90 دن تک سارا کنٹرول صرف اور صرف امپلائر کے پاس تھا۔ اس کی مرضی تھی کہ وہ کسی کو رکھے یا نکال دے۔ لیکن اب یہ اسٹریٹ 2 وے ہو گئی ہے، اب ورکر کے پاس بھی فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت بڑی، اہم، گیم چینجنگ تبدیلی ہے۔ مطلب پورے 180 دن، 6 مہینے، اب ایک ورکر کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ آرام سے دیکھ سکے کہ جو جاب اسے آفر کی گئی تھی کیا کام بھی ویسا ہی ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے یا کام اس کی توقع کے مطابق نہیں ہے تو وہ بنا کسی پینلٹی کے جاب چھوڑ سکتا ہے۔ پاور اب ورکر کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، تو ٹرائل پیریڈ تو ہو گیا، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ورکر کے حقوق اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اب قانون میں کچھ ایسے بینیفٹس اور پروٹیکشنز شامل کیے گئے ہیں جو پہلے موجود ہی نہیں تھے۔ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اب قانون اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے یا گھر میں نئے مہمان کی آمد ہو، ان دونوں صورتوں میں اب پیڈ لیو یعنی تنخواہ کے ساتھ چھٹی ایک قانونی حق ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ذہنی سکون ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں اب کوئی ایکسٹرا بینیفٹس نہیں ہیں، یہ قانون ہے۔ امپلائر اب قانوناً پابند ہے کہ وہ رہائش، ٹرانسپورٹ اور کھانا فراہم کرے، اور اگر وہ یہ نہیں دے سکتا تو پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اسے اس کے بدلے میں کیش الاؤنس دینا ہی ہوگا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سچویشن پر جب کوئی جاب چھوڑنا چاہتا ہے یا اسے جاب سے نکال دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پورے پروسیس کو بھی بالکل نئے سرے سے بنایا گیا ہے، اور اس میں ورکر کے لیے پہلے سے کئی زیادہ کنٹرول اور تحفظ ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم فرق ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ اگر ورکر ریزائن کرتا ہے تو اسے 30 دن کا نوٹس دینا ہے، سمپل۔ لیکن اگر کمپنی اسے ٹرمینیٹ کرتی ہے تو کمپنی کو پورے 60 دن کا نوٹس دینا ہوگا، اور ان 60 دنوں کی پوری تنخواہ بھی دینی ہوگی۔ ایسا کیوں ہے؟ تاکہ ورکر پر فائنینشیل پریشر نہ آئے اور اسے نئی جاب ڈھونڈنے کے لیے آرام سے ٹائم مل سکے۔ تو یہ جو فرق ہے نا، یہ غلطی سے نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر رکھا گیا ہے۔ قانون یہاں واضح طور پر ورکر کو ایک ایڈوانٹیج دے رہا ہے، اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ یہ ایک قسم کا سیفٹی نیٹ ہے تاکہ اگر جاب چلی بھی جائے تو ورکر فوراً پریشانی میں نہ گھر جائے۔ تو اب تک ہم نے حقوق کی بات کر لی، سب کچھ کلیئر ہو گیا۔ لیکن سب سے اہم سوال، اگر امپلائر ان قوانین کو مانے ہی نہ تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ جاننا شاید سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، حکومت نے اس کا ایک بہت سیدھا اور آسان نظام بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے قویہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ ایک آفیشیل آن لائن پورٹل ہے، وہاں جا کر اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہیں آن لائن شکایت بھی درج کرائی جا سکتی ہے، اور اگر پرسنل ہیلپ کی ضرورت ہو تو پھر سیدھا لیبر آفس یعنی مکتب العمل جا سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، یہ قوانین تحفظ کے لیے تو بنائے گئے ہیں، لیکن یہ خود سے کام نہیں کرتے۔ اگر ایک ورکر اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا تو کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ خاموشی کا مطلب صرف امپلائر کو فائدہ دینا ہے اور ناانصافی کو بڑھنے دینا ہے۔ تو اب انفارمیشن کی پاور سب کے پاس ہے۔
یہ حقوق اب صرف کاغذ پر لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے قانون کی طاقت ہے۔ اصل سوال اب یہ ہے، اس طاقت کو استعمال کر کے ان حقوق کو اپنی حقیقت بنانے کے لیے کیا سب